2013 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب ایبٹ آباد میں آئے اور انہوں نے ببانگ دل جلسوں میں اعلان کیا تھا کہ میں اقتدار میں آ گیا تو صوبہ ہزارہ بناؤں گا. نوجوانوں آپ نے دیکھ لیا کہ 3 دفعہ مسلم لیگ نون حکومت کر چکی ہے. اس نے پاکستان کو تباہی کے دانے پہ لے گئی ہے. وہ کرپشن کر کے وہ جا کے لندن میں بیٹھ گئے. آپ نے 13 سے کے پی میں اور 18 سے ابھی تک تحریک انصاف کو مرکز میں دیکھ لیا. انہوں نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ لوگ کیوں دیں گے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وزیر اعظم آفس کو ہم جو ہے نا وہ یونیورسٹی بنائیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ گورنر ہاؤسز کو اور پرائم جو چیف منسٹر ہاؤسز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ یونیورسٹیاں اور اسکولز اور اس طرح کے ادارے بنائیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم خرچہ ختم کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ IMF سے قرضہ نہیں لیں گے. تب جتنے وعدے ایک وعدہ پورا نہیں کیا. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ دار تو سچی بات ہے مسلم لیگ نون ہے. کیونکہ ہمیشہ سے اقتدار ہزارے کا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس رہا ہے. یہ پہلی دفعہ PTI کو ملا ہے. تو مسلم لیگ نون نے کوئی میجر پروجیکٹ ایبٹ آباد کے لیے نہیں لایا. یہ جو موٹر وے کا پروجیکٹ یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں تو یہ تو سی پیک ایسا ہے جو چائنا کی اور چائنا اب بھی کر رہا ہے, پہلے بھی اسے کرا تھا, یہ زرداری صاحب کے دور میں بھی کر رہا تھا. السلام علیکم ویورز, ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنولی. ویورز آج میرے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو ایبٹ آباد کے اندر پولیٹیکل حوالے سے اچھا خاصا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. انتہائی مشہور شخصیت ہیں. ممبر صوبائی و قومی اسمبلی جماعت اسلامی کے شورا کے جو ہیں ممبر بھی ہیں. اس کے علاوہ اگر پولیٹیکل حوالے سے بات کی جائے تو یہ صوبائی اسمبلی PK-37 کے امیدوار بھی ہیں. سابقہ ضلعی امیر جماعت اسلامی میرے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالرزاق عباسی صاحب. ویورز آج سے تقریباً 5-6 روز قبل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر صوبہ ہزارہ کے لیے احتجاجی مظاہرہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا گیا جس میں عبدالرزاق عباسی صاحب بھی شامل تھے. تو انتہائی اہم ایشو ہے. اس سے قبل بھی تقریباً 10-12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے یا اس سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے کہ صوبہ ہزارہ جو تحریک ہے یہ مسلسل چلتی آ رہی ہے. تو انتہائی اہم ایشوز ہیں. 2013 کے الیکشن کمپین کے دوران اگر بات کی جائے تو عمران خان صاحب, جناب نواز شریف صاحب, سراج الحق صاحب یہاں پہ میگا ایونٹس 2013 کے جو الیکشن کمپین کے دوران میگا ایونٹس منعقد کیے گئے. اس میں تمام جو رہنما ہیں انہوں نے صوبہ ہزارہ کے حوالے سے آواز بلند کی. تو انتہائی اہم ایشو چل رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے آج جماعت اسلامی کے سربراہ جو ہیں ضلع سابقہ ضلعی امیر عبدالرزاق عباسی صاحب ان سے رابطہ کیا ہے. تو سر سب سے پہلے تو آپ نے ان ٹائم نیوز ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز ہمارے سوالات و جوابات کا سیشن ہوتا ہے. انتہائی کڑے سخت سوالات جماعت اسلامی کے رہنما سے کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنے کمنٹس سے ہمیں ضرور بتائیے گا. سر سب سے پہلے تو سوال کرنا چاہوں گا 2013 کے الیکشن کمپین کے دوران یہاں پہ سرزمین ہزارہ پہ نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, سراج الحق صاحب یہاں پہ تشریف لائے. آپ کی جانب سے بھی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی جانب سے میگا ایونٹس کا سرزمین ہزارہ پہ انعقاد کیا جاتا رہا. صوبہ ہزارہ کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں لیکن تب سے لے کر آج تک صوبہ ہزارہ نہ بن سکا. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں آپ جو ہیں اس میں بھی آپ نے صوبہ ہزارہ کے لیے آواز نہیں اٹھائی. آج اسمبلی میں آپ نے کیوں آواز اٹھائی ہے وہاں جا کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سجاد تنولی صاحب, عامر امین صاحب اور میرے چھوٹے بھائی عبدالعادی صاحب, میں پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان ٹائم نیوز جو ہے بڑا اچھا چینل ہے. نیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں, اس کو واچ کرتے ہیں. تو آپ بڑی آگ سچ کی خبر چلاتے ہیں اور بہت اچھا پیغام لوگوں کو دیتے ہیں, مثبت پیغام کرتے ہیں. صحافت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ مثبت صحافت کی ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ قبیلیاں سے مثبت صحافت کے طور پر ایک چینل ابھر رہا ہے. تو میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے تاکہ لوگوں کی آواز بن سکے. پہلے تو میں آپ کی ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس دن اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ تھا تو مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں تھا بالکل کسی صورت میں. وہ تو ساری پارٹیوں کا تھا. اس میں جماعت اسلامی تھی, اس میں JUI تھی, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی, اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے, انجینئر افتخار صاحب اور اس کے دوسرے اس طرح کے لوگ موجود تھے, اس میں زارا قومی ماز کے لوگ تھے, اس میں پیپلز پارٹی شرپاؤ گروپ کے لوگ تھے. تو ساری پارٹیوں کے تھے. تو مسلم لیگ نون کے بھی تھے. تو آپ کو بظاہر اس لیے لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ کے, کیونکہ اس دن مہنگائی کے خلاف ایک جلسہ بھی ہو رہا تھا تو مسلم لیگ کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے تو وہ بھی اس میں انہوں نے خطاب کیا. تو یہ کسی صورت میں مسلم لیگ کا نہیں تھا, یہ صوبہ ہزارہ تحریک کا شو تھا جس میں وہ لوگ ہمارے اسٹیج پہ آ کر بولے تھے انہوں نے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صوبہ ہزارہ تحریک جب سے سٹارٹ ہوئی تو میں پہلے دن کا اس کا ورک کروں.
جب ان کا صوبہ زارا کا نام تبدیل کیا گیا، صوبہ خیبر کا نام جو کے پی کا تھا اس کا تبدیل کر کے صوبہ خیبر پختونخوا رکھا گیا، تو پہلے دن ہم اپنے بعد سے نکلے تھے. بابا رضوان صاحب محترم کو ہم نے گھر سے نکالا، ان کی قیادت میں پھر ہم نے تحریک شروع کی اور تحریک نے عروج پکڑا. پھر میں درمیان میں بڑا ایک اختلاف ہو گیا کہ بابا جی نے اپنی پارٹی بنا لی، تو ظاہر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی بابا جی کو کہ پارٹی نہ بنائیں. ہر سے کی ساری پارٹیوں کے اتحاد ہے، اس میں ساری جماعتیں تو مل کے اس طریق کو ہم کامیاب بنا لیں گے. لیکن ظاہر ان کا ایک اپنا نظریہ تھا، وہ بہت بڑے لیڈر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی جو خدمات کو قبول کرے، انہیں اپنی پارٹی بنا لی. تو جب الیکشن ہوئے 2013 میں، تو پھر سارے لوگ اپنی اپنی پارٹیوں میں چلے گئے. میں نے اپنی پارٹی کے نشان پہ الیکشن لڑا، ترازو پہ پی ٹی آئی والوں نے اپنا الیکشن لڑا، نون والوں نے اپنا لڑا، باقی ساری پارٹیاں جو تھیں تو وہ تھی. تب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہی مسلم لیگ نون کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ نام تو ہم نے تبدیل کروا دیا ہے، لیکن ہم جو ہے صوبہ زارا کے حامی ہیں. 2013 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب ایبٹ میں آئے اور انہوں نے ببانگ دل جلسوں میں اعلان کیا تھا کہ میں اقتدار میں آ گیا تو صوبہ زارا بناؤں گا. تب باقی ہم لوگ تو ہمیشہ سے اپوزیشن میں رہے، لیکن تحریک انصاف بھی اپوزیشن میں تھی، کاف لیگ تھی، تو سارے مل کے ہم پریشر ڈال رہے تھے حکومت پہ، نواز شریف صاحب پر، کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ جو ہے وہ صوبہ بنائیں. لیکن انہوں نے صوبہ نہیں بنایا. وہ اپنے طور پر اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وعدہ وفا نہیں کیا، اور یہ پاکستان میں ریت ہے. تب تحریک انصاف بہت ایکٹیو تھی صوبہ زارا بنانے میں. لیکن جو ہی 2018 کے الیکشن ہوئے، اس سے پہلے عمران خان صاحب کا وعدہ ہے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں صوبہ زارا بناؤں گا. نہ میں صرف صوبہ زارا بناؤں گا بلکہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبہ بناؤں گا، اور بھی کئی صوبے بناؤں گا. لیکن 2 کیٹیگریکلی اس نے وعدے کیے تھے کہ صوبہ زارا اور جنوبی پنجاب کا صوبہ. جب وہ اقتدار میں آ گئے، عمران خان صاحب آ گئے، مسلم لیگ نون اپوزیشن میں آ گئی، تو عمران خان کو ہم نے وعدہ یاد کرانا شروع کر دیا. اب تک دیکھیں گے 3 سال گزر گئے تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. نہ صرف جنوبی پنجاب کو نہیں بنایا، زارا کو بھی نہیں بنایا. صحیح سر، آپ کا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے اس ملک میں کہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں. جماعت اسلامی ان دونوں پارٹیوں کے خلاف ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پلیٹ فارم پہ نہ آئیں. ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں، صوبہ زارا کے لیے جدوجہد کریں. لیکن ہمیں گلہ ضرور ہے مسلم لیگ نون سے کہ، اور مسلم لیگ نون بڑی پارٹی تھی، زارا کے لوگوں نے ہمیشہ ان سے وفا کیا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے دور اقتدار میں 13 سے 18 تک صوبہ بناتے. اب انہوں نے تو نہیں بنایا، لیکن عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے. یہاں کے اس کنارے پہ سارے لوگ جیتے تو ان کو پورا کرنا چاہیے. تو گلہ تو ہمیں دونوں پارٹیوں سے ہے. اب عوام فیصلہ کریں کہ ان دونوں پارٹیوں کو مسترد کریں اور جماعت اسلامی کو لائیں، ہم صوبہ زارا بنائیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے سر. دیکھیں 2013 میں جو الیکشن کیمپین کے دوران تمام جو رہنما تھے انہوں نے اعلانات کیے ہیں، لیکن اپنے دور میں انہوں نے صوبہ زارا نہیں بنایا. اچھا سر، آپ 2013 کے اندر تحریک انصاف نے صوبائی حکومت جو ہے اس نے کامیابی حاصل کی اور اپنی حکومت صوبے کے اندر بنا لی. آپ کولیشن پارٹنر بھی تھے پی ٹی آئی کے، تو آپ نے اس وقت بھی صوبہ زارا کے لیے آواز نہیں اٹھائی، تو ایسا کیوں؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے نشان پہ لڑے تھے. ترازو پہ الیکشن ہمارے جو لوگ جیتے تھے، اور وہ تحریک انصاف والے اپنے نشان پہ. جب حکومت بن گئی تو تحریک انصاف مجبور تھی، ان کے پاس نمبر پورے نہیں تھے حکومت بنانے کے لیے، تو انہوں نے جماعت اسلامی سے ریکویسٹ کی تھی. ہمارا اوپر ماٹو تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا تھا. تب تک ظاہر ہے مرکز میں تو حکومت تھی نہیں، تو صوبے میں ہم نے اطاعت کیا تھا کہ بہتر ڈلیور کریں. اور ہماری کچھ شرائط تھیں امن و امان کے حوالے سے، نصاب تعلیم کے حوالے سے، صحت کے نظام کے حوالے سے، بلدیات کے نظام کے حوالے سے، اور خاص کر بلاسود بنکاری کے حوالے سے. یہ ہمارا کامن ایجنڈا تھا. تحریک انصاف کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ان چیزوں پہ ہم کام کریں گے. جماعت اسلامی نے معاہدہ کروایا تھا. لیکن یہ بات ہے کہ اس وقت بھی صوبہ زارا ہم نہیں بھولے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت 2013 کی جو اسمبلی تھی اس میں قرارداد پاس ہوئی تھی صوبہ خیبر صوبہ زارا کے حق میں. وہ قرارداد لکھنے والا جماعت اسلامی کا صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا جس کا نام تھا مظفر سعید، اور پیش کرنے والے سراج الحق صاحب تھے. ساری پارٹیوں سے انہوں نے یعنی اتفاق سے پیش کروائی تھی. تو جماعت اسلامی تو ہمیشہ سے، سراج صاحب ایبٹ آئے، انہوں نے حمایت کی، قومی اسمبلی میں حمایت کی، سینٹ میں حمایت کی. تو ہمیشہ جماعت اسلامی تو صف اول میں رہی ہے اس تحریک صوبہ زارا کے اور صوبہ زارا صوبہ کے لیے. تو اس لیے جماعت اسلامی بھولی نہیں، تب بھی تحریک انصاف کو یاد دلاتی رہی ہے. صحیح. اچھا سر، 20 اکتوبر 2017 سراج الحق صاحب نے جلسے میں نواز شریف کے خلاف باتیں کیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کے دور حکومت میں نہ کوئی اسپتال بنا ہے، نہ کوئی ڈیم بنا ہے. 780 بلین کا جو قرض ہے وہ بھی نواز شریف کے دور میں لیا گیا ہے. جب نواز شریف کی گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے، کارکردگی اس کی بہتر نہیں رہی، تو پھر سراج الحق صاحب نے نواز شریف کے اوپر سوالات اٹھانا شروع کر دیے. جب اس وقت نواز شریف کی حکومت بہتر نہیں تھی، تو آج نون لیگ کے پلیٹ فارم پہ آپ تحریک صوبہ زارا کا احتجاج کر رہے ہیں، اس طریق کو چلا رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے سر؟ سجاد بھائی، آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے بتایا نون لیگ، وٹ از نون لیگ پلیٹ فارم. میں ڈسٹرکٹ ایبٹ کا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر میں ہوں. جی.
اور اس کے مرکزی ہیڈ جو ہے سردار یوسف ہیں، اس کا نون کے ساتھ ایز اے تحریک صوبہ زارہ کوئی تعلق نہیں ہے، تو نون لیگ کا پلیٹ فارم نہیں ہے، میں ڈسٹرکٹ کا ہیڈ ہوں تحریک صوبہ زارہ کا، تو کامن پلیٹ فارم ہے۔ تو آپ نے اناؤنس کیا تھا جس طرح مسلم لیگ؟ بالکل نون نے نہیں اناؤنس کیا تھا، پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا تھا، بالکل اس کا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر میں ہوں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا، میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا، تو ہم نے اناؤنس کیا تھا، نون والے ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے انہوں نے تقریریں کی ہیں، جس طرح JUI کے آئے تھے، جس طرح پیپلز پارٹی کے لوگ آئے تھے، جس طرح میں نے بتایا شرپاؤ گروپ کے لوگ آئے تھے، جس طرح اور یہ تو وہ لوگ آئے تھے، اس لیے یہ بالکل نہیں، یہ پلیٹ فارم جو ہے نا ساری پارٹیوں کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے، تو ہم نے اناؤنس کیا تھا، اور ہم نے نون لیگ کی دور میں زبردست اپوزیشن کا کردار ادا کیا تھا، ہم نے نون لیگ کو کرٹیسائز کیا تھا، ہم لوگ سپریم کورٹ میں گئے تھے، یہ جو پاناما کیس تھا، سراج الحق صاحب گئے تھے، سراج الحق صاحب کے بعد شیخ رشید گیا، اور اس کے بعد عمران خان گیا، تو ہم سب سے پہلے پاناما کیس کو لے کر سپریم کورٹ گئے تھے، تو ہماری اپیل کے اوپر یہ سارے پھر مشترک کر کے سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ ہم نے تو ہمیشہ مسلم لیگ نون کی کرپشن کے خلاف بولیں، اس کی غلط بیڈ گورننس کے خلاف بولیں، اس کے ترقیاتی کام جو نہ کرنے کے خلاف بولیں، اور آج اسی طرح تحریک انصاف نے جو وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے، تو آج اس کے خلاف بھی اس طرح بول رہے ہیں، تو جماعت اسلامی حق اور ساج کے ساتھ ہے۔ یہ کیٹیگوریکلی میں میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے سے کہ حکومت اچھا کام کرے گی، کسی کی بھی حکومت ہوگی تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، کوئی بھی حکومت غلط کام کرے گی تو اس کو زبردست کی اپوزیشن کریں گے۔ آج بھی دیکھیں کراچی کے اندر ہمارا دھرنا کے درد ہوئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی گوادر کے اندر ہم احتجاج کر رہے ہیں، آج بھی اسلام آباد کے ہم احتجاج کر رہے ہیں، سب سے بڑی ریلی مہنگائی کے خلاف ہم نے کی ہے، اور ابھی کل ہی سراج الحق صاحب نے اناؤنس کیا کہ پورے پاکستان میں ہم اس مہنگائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف ہمیں تحریک شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے ان احتجاج سے سر میں سوال کرنا چاہوں گا، 18 اکتوبر 2020، 29 نومبر 2021، 2 جنوری 2022، تمام جو ڈیٹے میں نے اناؤنس کیا سر، اس پہ سراج الحق صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہم موجودہ گورنمنٹ یعنی کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف سڑکوں پہ آنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، حکومت مخالف تحریک آپ چلا رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اتنی اس طرح کی قوت نظر نہیں آتی، آپ صرف اعلانات کرتے ہیں، پھر آپ اس کے اعلانات کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے جس طرح 18 اکتوبر 2020 کو آپ نے اعلان کیا تھا، سراج الحق صاحب نے اعلان کیا تھا، تو پھر اس تحریک کو آگے کامیاب کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو موقع بھی ملے کہ وہ ڈیلیور کرے، کل وہ اپنے سیاسی طور پر شہید طور کو نہ پیش کرے کہ ہمیں حکومت نے، ہمیں لوگوں نے موقع نہیں دیا، ہمیں جماعت اسلامی نے موقع نہیں دیا، تو جماعت اسلامی اس پہ پریشر ڈال رہی تھی، پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر بھی، قومی اسمبلی کے اندر بھی، صوبائی اسمبلی کے اندر بھی جو ہماری نمائندگی ہے، اور روڈوں پہ ہم نے ہمیشہ جلسے جلوس کیے ہیں، ریلیاں کی ہیں، دھرنے دیے، سب کچھ کیے ہیں۔ ہم ایک مثبت اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں، ٹانگ کھینچنے والی اپوزیشن نہیں کرنا چاہتے، تو پریشر ہم نے ڈیولپ کیا، حکومت کو مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن حکومت نہیں کر رہی، تو اب ہم انشاءاللہ فائنل راؤنڈ پہ کھیلیں گے۔ دیکھیں سب سے بڑی پارٹی تو مسلم لیگ نون ہے، اس کو اپوزیشن کرنا چاہیے، انہوں نے کہا تھا کہ اسمبلی میں استعفے دیں گے، کسی نے نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم اپوزیشن کریں گے، انہوں نے نہیں کیا۔ JUI نے کہا تھا کہ ہم جو ہے لانگ مارچ کریں گے، تو وہ 10 دن بعد جو ہے اس کے دھرنا اٹھا کے وہ گھر چلے گئے، اور اب 23 مارچ کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ وہ گپ لگا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی تو جو بات کرتی ہے صحیح بات کرتی ہے اور اس پر کھڑی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ حکومت کی اچھی پالیسی کی حمایت کریں گے، غلط پالیسی کے خلاف ہم جدوجہد کریں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو سیاسی طور پر شہید کریں، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کی جگہ اس کو ہم اتار لیں زبردستی اور اس کی جگہ مارشل لا آ جائے، تو ہم پریشر بھی ڈالیں گے، اور ڈیموکریٹک چینج چاہتے ہیں ہم، تاکہ ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم چلتا رہے۔ یعنی کہ آپ جمہوری نظام کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے۔ سر بلدیاتی الیکشن سر پہ ہیں، ظاہر سی بات ہے جس طرح اس سے پہلے 17 اضلاع میں الیکشن ہوئے ہیں، ایبٹ آباد کے اندر بھی الیکشن کی گہما گہمی ہے، ڈیٹ بھی اناؤنس ہو چکی ہے، تو کیا آپ تحصیل میں ایبٹ آباد کے امیدوار ہو سکتے ہیں، یا آپ صوبائی و قومی اسمبلی کا ہی الیکشن جماعت اسلامی کے ٹکٹ سے لڑیں گے؟ دیکھیں سجاد بھائی، جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو ایک جمہوری جماعت ہے، اور پھر اس میں ایک شورائی نظام ہے، مشورے کا نظام ہے۔ یہاں جماعت اسلامی کے اندر کوئی بھی کینڈیڈیٹ آ کے خود اناؤنس نہیں کر سکتا، نہ اس کی خواہش ہوتی ہے، ہم جو خواہش رکھتے ہیں تو اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، تو پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ کس بندے کو کون سا الیکشن لڑنا چاہیے۔ اگر جماعت اسلامی نے میرے ذاتی طور پر کوئی دلچسپی نہیں ہے سٹی میئر کے الیکشن لڑنے کے لیے، اور میں نے ریکویسٹ بھی کیا اپنی جماعت کو کہ میں نہیں لڑنا چاہتا، کسی اور ساتھی کو لڑوائیں الیکشن۔ تو پہلی تو بات ہے کہ جماعت فیصلہ کرے گی، میری خواہش نہیں ہے۔ اگر جماعت نے مجھے حکم کیا تو پھر مجھے لڑنا پڑے گا، اور لڑوں گا انشاءاللہ، اپنی پارٹی کو پے کروں گا۔ اس طرح 2023 کے الیکشن میں ابھی ٹائم ہے، تب اگر جماعت اسلامی نے مجھے کہا کہ قومی اسمبلی میں لڑو، میں قومی میں لڑوں گا، صوبائی اسمبلی کا تو صوبائی اسمبلی میں لڑوں گا، تو ہماری پارٹی فیصلہ کرتی ہے، جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی آمن اور صدقنا انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے اور لڑیں گے۔ البتہ یہ ہے آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ، جو جماعت میں شامل ہو کر الیکشن لڑنے کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے بہترین کریکٹر والا کون بنتا ہے، کون عوام کے حقوق پورے کر سکتا ہے، کون عوام کے حقوق کے لیے لڑ سکتا ہے، اور کون صحیح بہتر میئرشپ کر
सकता है। तो ऐसा शख्स अगर हमारे पास आ गया तो हम को देखेंगे इंशाल्लाह, पार्टी को रिक्वेस्ट करेंगे उसको टिकट दें और उसको इलेक्शन लड़ाएं, लेकिन इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे इंशाल्लाह तराजू के निशान पे। ठीक हो गया सर। एबटाबाद के अंदर ओवरऑल हज़ारा डिवीज़न की बात करें तो पूरा हज़ारा डिवीज़न मसाइल से भरा पड़ा है। तो एबटाबाद के हवाले से बात करना चाहूँगा, एबटाबाद में साबका जो अवामी मसाइल रहे हैं, तो कौन सी साबका हुकूमत या मौजूदा हुकूमत इन मसाइल की ज़िम्मेदार है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदार तो सच्ची बात है मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि हमेशा से इक़्तिदार हज़ारे का जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास रहा है। ये पहली दफ़ा PTI को मिला है। तो मुस्लिम लीग नून ने कोई मेजर प्रोजेक्ट एबटाबाद के लिए नहीं लाया। ये जो मोटरवे का प्रोजेक्ट ये ढंडोरा पीटते हैं, तो ये तो CPEC कैसा है जो चाइना की, और चाइना अब भी कर रहा है, पहले भी उससे करा था, ये जरदारी साहब के दौर में भी कर रहा था। तो मुस्लिम लीग नून ने कोई काम नहीं किया। आप देखें कि आप हवेलियाँ से अगर मनसेरा जाएँ GT रोड से जो शारा रेशम है, तो उसकी कितनी बुरी हालत है। आप हवेलियाँ से एबटाबाद पहुँचते हुए आपको 1 घंटा लग सकता है, एबटाबाद से मनसेरा पहुँचते हुए आपको 2 घंटे लग सकते हैं। इवन एबटाबाद फवारा चौक से लेकर आप अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स जाना चाहें तो आपको 1 घंटा लगता है, मरीज़ रास्ते में मरते हैं। तो कोई इन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लाए, कोई हॉस्पिटल को अपग्रेडेशन मुस्लिम लीग नून ने नहीं की, कोई यूनिवर्सिटी ये नहीं लाए, कोई पानी की बड़ी स्कीम नहीं लाए। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार तो मुस्लिम लीग नून है। और उसके बाद तहरीक इंसाफ इसकी जिम्मेदार है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ की पिछली दफ़ा भी नुमाइंदे थे यहाँ एबटाबाद से, और अब तो मुकम्मल उनकी सूबे में और मरकज़ की हुकूमत है, तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो मैं कहता हूँ ये दोनों पार्टियाँ मेनली जिम्मेदार हैं एबटाबाद को पसमानदा रखने में, और कौम को इनको मुस्तरद करना चाहिए। यही लोग होते हैं, एक तो ये है कि पार्टियाँ तब्दील कर लेते हैं। आप देखें ना कि हरीपुर में एक ख़ानदान है, वो पहले मुस्लिम लीग नून में था, तो अब जो है वो चला गया PTI में चला गया। इसी एबटाबाद में कोई लोग मुस्लिम लीग नून में थे, आप PTI में, जो पहले पीपल्स पार्टी में थे और मुस्लिम लीग नून में थे, कोई काफ लीग में थे तो किधर चले गए। तो ये एक ही लोग होते हैं, पार्टियां तब्दील करते हैं और आवाम को धोखा देते हैं, और आवाम उनके धोखे में आ जाती है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के वसात से आवाम से कहता हूं कि इन धोखाबाजों को पहचानो, इन मौका प्रस्तों को पहचानो, इनको मुस्तरद करो। इनको मुस्तरद करोगे तो एबटाबाद तरक्की करेगा। एबटाबाद इंटरनेशनल सिटी है, और ये इसको पसमानदा रखा गया, वरना पूरी दुनिया के सयाह यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे जो है ना वो एक इंटरनेशनल शहर बन सकता है इसको, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने इसको पसमानदा रखा है। तो इनको मुस्तरद करो, जमात इस्लामी जैसे दयानतदार लोगों को इक़्तिदार दो, तो इंशाल्लाह एबटाबाद तरक्की करेगा। सही, ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, जब जो मौजूदा जिस तरह तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, या जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज करके गई है, इनके जो आखिरी अयाम आते हैं या आखिरी साल आता है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, चाहे वो अपोजिशन में हों, चाहे वो उनकी कोलिशन पार्टनर हों, वो सड़कों पे आ जाती हैं, एहतजाज करती हैं। तो ऐसा क्यों? ये तो जमात इस्लामी भी कर रही है, इसलिए ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ मौका प्रस्त जमातें हैं ये। इलेक्शन का वक्त आता तो ये अपना पैंतरा बदल देते हैं, अपना खूबसूरत जो है ना वो अपना मंशूर पेश कर देते हैं, अच्छी अच्छी तकरीरें करते हैं। और हमारा बदकिस्मती से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और फिर पैसा लगा के सोशल मीडिया के लोगों को अपने जैली इन्होंने अकाउंट्स बनाए होते हैं, तो कौम के जहन तब्दील करते हैं, उनके कौम को झूठ बताते हैं, सच को झूठ बना कर पेश करते, झूठ को सच बना के पेश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कौम को समझना चाहिए कि पिछले यानी 78 साल से यही पार्टियाँ, यही लोग मरशला के आमी होते हैं। आपको देखेंगे नवाज शरीफ को लाने वाला कौन है? ज़िया है। इमरान खान को लाने वाला कौन है? पाशा है। भुट्टो साहब को मरहूम को लाने वाला कौन था? अयूब खान था। तो यही मार्शल के भी एजेंट होते हैं, यही मार्शल की बी टीम होते हैं। जब इक़्तिदार से बात होते हैं तो फौज के भी खिलाफ हो जाते हैं, और फिर अदारों के भी खिलाफ हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कौम को पहचानना चाहिए, ये सारे एक ही लोग हैं, एक ही थैले के चिट्टे बट्टे हैं। इनको मुस्तरद करो और जमात इस्लामी को लाओ, तब इस मुल्क ठीक हो सकता है। सही सर, आपका पॉइंट वैलिड आ गया कि आप जो हैं वो कहते हैं कि जी हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं होती, इसलिए तमाम पॉलिटिकल जमातें या जमात इस्लामी होगी वो मैदान में आती है। तो सर, जमात इस्लामी के पास कौन सा ऐसा एजेंडा है, कौन सा ऐसा प्लान है कि अगर वो हुकूमत में आ जाती है तो मुल्क जो है उसको बेहतरी की तरफ गामज़न कर सकती है? देखें, जमात इस्लामी के पास कुरान और सुन्नत है, और कुरान और सुन्नत के निज़ाम अगर इसमें आप नाफिज कर दें, और इसी के लिए पाकिस्तान आया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम आएगा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ला इलाहा का निज़ाम आएगा तो जो सादगी आ जाएगी। आप देखें ना कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में इस्लामी रियासत कायम की, उससे पहले मदीना के अंदर गुरबत थी, अफलास थी, लड़ाई झगड़े थे, आपस में लोग मारते थे, सब कुछ था। लेकिन जो ये इस्लामी रियासत कायम हो गई, इस्लामी हुकूमत आ गई, तो उससे मदीना के अंदर लोग सदका देने के लिए जाते थे, लेने वाला कोई नहीं होता था। ज़कात देने के लिए जाते थे, लेने वाला कोई नहीं था। इसलिए अल्लाह का वादा है कि जिस ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम आ जाए, इस्लाम का निज़ाम आ जाए, तो वो ज़मीन अपने ख़जाने उबलने शुरू कर देती है, आसमान से अल्लाह रहमतें नाज़िल कर देता है। आप अरब कंट्रीज़ को देखें, इस्लामी निज़ाम की बदौलत कितना तरक्की याफ्ते हो गए, और उस पहले भी इससे भी ज़्यादा थे। तो ये पाकिस्तान के अंदर अगर इस्लामी निज़ाम आ जाए तो ये पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है।
ایک بات. دوسری بات یہ جماعت اسلامی کے پاس ٹرینڈ لیڈرشپ ہے. ہمارے پاس ماہر معاشیات لوگ موجود ہیں, ہمارے پاس ایگریکلچر کے ماہر لوگ ہیں, ہمارے پاس انوائرمنٹ کے ماہر لوگ ہیں, ہمارے پاس ایجوکیشنسٹ ہیں, ہمارے پاس ہیلتھ کے ماہر لوگ ہیں. ہمارا مسلسل ٹریننگ کا نظام ہے. آپ دیکھیں, میں ایک بات بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے, کہ دیکھیں پرائمری اسکول کا ٹیچر بھرتی ہوتا ہے, اس کو 9 مہینے ٹریننگ دی جاتی ہے. ایک فوجی بھرتی ہوتا ہے تو اس کو 9 مہینے ٹریننگ دی جاتی ہے. ایک پولیس والا بھرتی ہوتا ہے تو اس کو 9 مہینے ٹریننگ دی جاتی ہے, تب جا کے وہ ایلیجیبل ہوتا ہے. واحد سیاست ان پارٹیوں نے بنائی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی ٹریننگ نہیں ہے. پیسہ آیا, لیا اور بس پیسے دیے اور الیکشن میں جیت گیا اور اس کو قلمدان دے دیا وزارتوں کا. ان کو ABC کا پتہ نہیں ہوتا. تو جماعت اسلامی اپنے کارکن کو, اپنی لیڈرشپ کو ٹرینڈ کرتی ہے. اللہ نے مثال, میں انشاءاللہ اگر میں جیتوں گا تو اگر مجھے جماعت اسلامی ہیلتھ منسٹر بنائے گی تو مجھے ہیلتھ کے ABC کا پتہ ہے ساری چیزوں کا. مجھے اگر لوکل گورنمنٹ کا منسٹر بناتی ہے تو میں 2 دفعہ ناظم رہا ہوں, الیکٹڈ ناظم رہا ہوں, پاکستان کے بیسٹ ناظم اللہ کا شکر ہے رہا ہوں. پوچھ لیں کسی سے کہ 2001 سے لے کے 2009 تک میں ناظم رہا ہوں, تو میں نے اپنی یونین کونسل باغ میں اندر کتنے ترقیاتی کام کیے, پوچھ سکتے ہیں جا کے. تو ہمارے نعمت اللہ صاحب کراچی میں میئر تھے, تو کراچی کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا. ہمارے دیر اور سوات میں چلے جائیں تو جہاں پر ہمارے MNA MP منسٹر ہوتے ہیں, تو دیر کو کتنا مالا کنڈی ان کو ترقی یافتہ بنا دیا. تو جماعت اسلامی کے پاس ٹرینڈ لوگ ہیں. تو ایک تو اللہ رسول کا نظام ہمارے پاس ہے, دوسرے پاس ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ ہیں. تیسری بات ہے فضول خرچیاں ہم ختم کریں گے, سود کو ہم ختم کریں گے, تو انشاءاللہ یہ پاکستان ترقی یافتہ بنے گا. صحیح ہوگا. زبردست سر. یہ قرآن و سنت والی بات جو ہے وہ سب سے ویلڈ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہے. تو سر دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, ہمارے پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں. ان ٹائم نیوز TV کے پلیٹ فارم سے اپنے سننے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ووٹروں اور سپورٹروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں ایک تو خاص کر نوجوانوں کی پیغام دینا چاہتا ہوں, اور بہت 60% نوجوان ہیں. یہی نوجوان جو ہے تحریک انصاف کو لائیں, یہی نوجوان نواز شریف کو لائیں, یہی نوجوان تبدیلی لا سکتے ہیں. نوجوانوں, آپ نے دیکھ لیا کہ 3 دفعہ مسلم لیگ نون حکومت کر چکی ہے. اس نے پاکستان کو تباہی کے دانے پہ لے گئی ہے. وہ کرپشن کر کے وہ جا کے لندن میں بیٹھ گئے. آپ نے 13 سے KP میں اور 18 سے ابھی تک تحریک انصاف کو مرکز میں دیکھ لیا. انہوں نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ لوگ کیوں دیں گے, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وزیر اعظم آفس کو ہم جو ہے نا وہ یونیورسٹی بنائیں گے, انہوں نے کہا تھا کہ گورنر ہاؤسز کو اور پرائم جو چیف منسٹر ہاؤسز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ یونیورسٹیاں اور اسکولز اور اس طرح کے ادارے بنائیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم خرچہ ختم کریں گے, انہوں نے کہا تھا کہ IMF سے قرضہ نہیں لیں گے. تب جتنے وعدے, ایک وعدہ پورا نہیں کیا. تو یہ سارے جھوٹے لوگ ہیں. یہ نام تبدیل کرے, یہ میں کہتا ہوں تو گدے وہی ہیں, تھڑے اوپر سے چینج کر کے آ جاتے ہیں. اس لیے میں نوجوانوں, اس پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں 3 بندرگاہیں ہیں. پاکستان کا سمندر جو ہے وہ گوادر سے لے کر کراچی تک ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کے پاس بندرگاہیں ہیں. پاکستان پاس جنگلات ہیں, پاکستان کے پاس میدان ہیں, پاکستان کے پاس زراعت ہے, پاکستان کی زمینوں کے اندر خزانہ ہے. بلوچستان کے اندر چلے جائیں, یہ KP کے پہاڑوں کے اندر چلے جائیں, مادری دنیا کی ہر چیز یہاں پر. کس چیز کی کمی ہے؟ ایک دیانتدار لیڈرشپ کی کمی ہے نوجوانوں. اور یہ اختیار دیانتدار لیڈرشپ کو لانا آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک ووٹ کی پرچی کا صحیح استعمال کریں. ووٹ کی پرچی آپ کی صحیح استعمال ہوگی اور دیانتدار لیڈرشپ آئے گی. اور دیانتدار لیڈر موجود ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی دیانتدار پارٹی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. اگر دیانتدار لیڈر ہے تو وہ سراج الحق ہے. اور میں نے جیسے پہلے مثال دی کہ کراچی کے اندر ہمارے پاس عبدالستار افغانی میئر رہا, ہمارے پاس نعمت اللہ خان میئر رہے, سراج الحق صاحب 2 دفعہ وزیر خزانہ رہے, عنایت اللہ خان ہمارے وزیر خزانہ رہے, وزیر بلدیات رہے, ہمارے صحت کے وزیر ہے. تو ہم نے اپنے اداروں کو ترقی دی ہے جو ہمارے ہاتھ میں تھا. تو جب تک آپ دیانتدار لیڈر کو 2023 میں ووٹ نہیں دیں گے, اور ایسی جماعت کو جو دیانتدار بھی ہو, جو ڈیموکریٹک بھی ہو, جو عوام کا دکھ سمجھنے والی ہو, اور وہ جماعت اسلامی ہے, تو آپ ووٹ صحیح استعمال کریں گے, جماعت کے حق میں دیں گے, تو انشاءاللہ پاکستان دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنے گا. یہ آپ کے ہاتھ میں, آپ نے 23 کو کس کو ووٹ دینا ہے, چوروں کو دینا ہے یا ایماندار لوگوں کو دینا ہے. ویورز, عبدالرزاق عباسی صاحب کا بڑا ہی اہم پیغام نوجوانوں کے سامنے انہوں نے رکھا ہے. پاکستان کے آرٹیکل 62 اور 63 پر جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جو اس معیار پر, الیکشن کے معیار پر, ہماری حکومت کے معیار پر پورا اترتی ہے. تو یقیناً آپ نے عبدالرزاق عباسی صاحب کا پیغام سنا ہوگا اور آپ جماعت اسلامی کا انتخاب کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. عبدالرزاق عباسی صاحب نے جو شکوے, جو شکایت کی ہیں, ایک تو مسلم لیگ نون کے اوپر بہت زیادہ کی ہیں کہ ان کو بار بار موقع ملتا رہا ہے. انہوں نے ہزارہ ڈویژن کو پسماندہ ہی رکھا, یہاں پر میگا پروجیکٹ کوئی بھی نہیں لایا, یہاں پر اسپتال وغیرہ یا روڈ سڑکیں وغیرہ یا ادارے نہیں بنائے. دوسرا ان کا شکوہ جو ہے تحریک انصاف کے حوالے سے ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ گورنمنٹ جو ہے 8.5 سال کہہ لیں, 9 سال کہہ لیں, یہاں پہ ان کی کارکردگی 0 ہے. تو اگر آپ جماعت اسلامی کا انتخاب کریں گے, جماعت اسلامی کو یہاں سے ون کروائیں گے, تو جماعت اسلامی پاکستان کے اندر جو ہے
قرآن و حدیث و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کرے گی تو اس میں سب سے بڑی بہتری ہے، اس کے علاوہ کسی اور نظام میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ تو ویورز، ان کی باتیں، ہمارا یہ آج کا ٹاپک، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہم آپ کی کمنٹس کی صورت میں منتظر رہیں گے۔ آج کے پروگرام سے اجازت چاہیں گے، نیکسٹ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ان ٹائم نیوز ٹی وی کے کیمرہ مین عامر امین، ہادی خان، آج کے مہمان رہنما جماعت اسلامی عبدالرزاق عباسی صاحب کے ساتھ سجاد تنولی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔